کیا کسی نے یہ سوچا تھا کہ حقارت کے لیے استعمال کیا جانے والا ایک لفظ کسی بڑی تحریک کا سبب بن سکتا ہے؟ کیا کبھی یہ بات کسی کے ذہن میں آئی تھی کہ سوشل میڈیا پر طنز اور مزاح کے ذریعے آن لائن مہم ایک اتنے بڑے انقلاب کا پیش خیمہ بن سکتی؟ اگر آج کے نوجوان جن کو جن زی کہا جاتا ہے وہ نفرت کی سیاست کرنے والوں سے سوال کرنے لگیں، وہ مذہب کی سیاست کرنے والوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور یہ پوچھنے لگیں کہ ہم تعلیم کہاں ہے، روزگار کہاں ہے، مواقع کہاں ہیں، تو اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ کیا یہ کوئی وقتی رد عمل ہے یا کسی مثبت تبدیلی کی علامت؟ کاکروچ موومنٹ جو ابھی بھی ختم نہیں ہوا ہے، حالانکہ ڈیمانسٹریشن ختم ہو گیا ہے لیکن ابھی وہ ختم نہیں ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کو کیسے دیکھا جانا چاہیے؟ کیا یہ جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے وہ بدل جائے گا؟ کیونکہ ہندوستان کی سیاست میں ایک عرصے سے مذہبی شناخت یا ہندو مسلم نیریٹو غالب رہا ہے، بنیاد پر انتخابات جیتے جاتے رہے ہیں، لیکن کیا یہ اس موومنٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نوجوانوں کا ایک طبقہ اب اس طرح کے نیریٹو سے اکتا گیا ہے؟ ظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے۔ یہ ہندو مسلم نیریٹو کامیاب اس لیے رہا کہ ہر جگہ یہی گفتگو کی گئی، ہر جگہ یہی بات ہوئی، انتخابات ہوں، ٹی وی ڈیبیٹس ہوں، سوشل میڈیا ہو، ہر جگہ اسی کا چرچا رہا، اور اس طریقے سے اس کو لوگوں کے ذہن میں، خواہ وہ کوئی بھی جنریشن ہو، اس طرح سے بیٹھا دیا گیا کہ جو اصل سوالات ہوتے ہیں ترقی کے، تعلیم کے، روزگار کے، صحت کے، مواقع کے، وہ سب پس منظر میں چلے گئے۔ اکثر جو گفتگو کا محور مسلمان، مسجد، گوشت، لباس، اذان یا جو مسلمانوں سے متعلق مسائل ہیں، باتیں ہیں، لو جہاد، یہی گفتگو کا ہر جگہ مرکز بنا رہا، اور یہ ایک پالیسی کے تحت ہوا، یہ ایک حکمت عملی تھی کہ ان چیز میں الجھا کے رکھا جائے۔ تو اس چیز نے نوجوانوں کو بھی، یا نوجوانوں کے ایک بڑے طبقے کو بھی ایموشنلی چارج کر دیا، ان کو جذباتی طور پہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ مشغول کر دیا۔ ان کے ہاتھ میں نفرت کی لاٹھی تھما دی گئی، نفرت کا پھاوڑا تھما دیا گیا، مسجدوں کے نیچے مندر ڈھونڈنے کی ڈیوٹی ان کو دے دی گئی، کام دے دی گئی۔ لیکن کیا ایسا لگتا ہے کہ اب یہ چیزیں بدل رہی ہیں؟ کیا نوجوان اب دوسرے طریقے سے سوچنے لگے ہیں؟ یہ تو طے ہے کہ یہ جو جن زی ہے، ابھی کے جو نوجوان ہیں، وہ پہلے کے نوجوانوں سے مختلف ہیں۔ ان کے ہاتھ میں صرف موبائل نہیں ہے بلکہ معلومات کا ایک خزانہ ہے۔ وہ مختلف نظریات کو دیکھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں، اور دوسرے ممالک سے موازنہ کرتے ہیں۔ وہ حکومت کی بات بھی سنتے ہیں، ان کے ناقدین کی بات بھی سنتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان کے اندر یہ احساس پیدا ہونے لگا ہے کہ یہ جو نیریٹو چل رہا ہے اور یہ جو مذہبی بحثیں ہیں، یہ ان کو نوکری نہیں دے سکتی، یہ ان کی تنخواہ میں اضافہ نہیں کر سکتی، اور نہ یہ ان کے خواب پورے کر سکتی ہیں۔ تو اس طریقے سے نوجوانوں کی ترجیحات میں تبدیلی آنے لگی ہے، یہ اس موومنٹ نے ثابت کیا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ مہم ہو یا اور بھی کوئی دوسری مہم ہو، اس سے سارے کے سارے لوگ اتفاق کر لیں، ایسا ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ نوجوانوں کا بڑا طبقہ اب یہ سوچنے لگا ہے کہ اصل ایشو اس کے لیے ہے کیا۔ وہ سوال کرنے لگا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے سوال کرنے لگا ہے، وہ اپنی اصلی اور صحیح طاقت دکھلانے لگا ہے۔ تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، اور کسی جمہوریت کے لیے یہ بہت مثبت اور بہت پازیٹیو چیز ہے۔ سوال پہلے بھی کیے جاتے رہے، لیکن سوال کرنے والوں کی آواز بند کر دی جاتی تھی، انہیں جیلوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا تھا۔ اس بار بھی کم کوشش نہیں کی گئی، جتنی بروٹیلٹی ہو سکتی ہے طلبہ کے خلاف حکومت نے وہ سب کرنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جن زی ہے اور یہ اتنی آسانی سے ہار نہیں ماننے والی ہے۔ ایسے بھی جب نوجوان اپنے پہ آ جاتے ہیں تو وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں، وہ ایک سیلاب ہوتا ہے جو سامنے آنے والے سب کو بہا کے لے جاتا ہے۔
تو جمہوریت کے لیے ایک بہت اچھا سائن ہے، بہت اچھی علامت۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو تبدیلی ابھی نظر آ رہی ہے کیا یہ مستقل ہوگی، کیا یہ دیرپا ہوگی؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دنیا کی تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ نوجوان آخر کار اپنی زندگی کے حقیقی مسائل کی طرف لوٹتے ہیں، اور نوجوانوں نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ اب وہ مقصد کی بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اعلان بھی کر رہے ہیں کہ ہندو مسلم بہت ہو گیا، اصل مدعے پہ آؤ، اصل ایشو پہ آؤ، اور حکومت مجبور ہے کہ ان کی بات کو سنے۔ حالانکہ یہ سمجھنا بھی غلط فہمی ہوگی کہ حکومت آسانی سے مان جائے گی اور اس کی کوئی کاٹ نہیں ڈھونڈے گی، کیونکہ سب سے جو آزمودہ نسخہ ہے وہ ہندو مسلم ہے، وہ لڑانے کا ہے، وہ نفرت کا ہے، اور اسی سے انتخابات جیتے جاتے رہے ہیں اور اس میں کامیابی ملتی رہی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں یہ چیز ختم ہو جائے گی ایسا نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس مہم کو ختم کرنے کے لیے، اس مہم کو کمزور کرنے کے لیے اس میں اور زیادہ تیزی کسی نہ کسی اینگل سے لائی جائے۔ ہو سکتا ہے بڑے بڑے فسادات کرائے جائیں اور اصل ایشو کو ختم کر دیا جائے، اس تحریک کا رخ بدل دیا جائے، تو یہ بھی حیرت کی بات نہیں ہوگی، اس لیے کہ اقتدار بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال اگر یہ تبدیلی سوشل میڈیا ٹرینڈ کا بس ایک حصہ نہیں ہے تب تو اس سے اچھی امید کرنی چاہیے، ورنہ بہت سی جذباتی مہمیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے واقعی اگر مثبت سوچ ہے، اگر اس کے پیچھے معاشی پریشانیاں، تعلیم، روزگار، صحت جیسے مسائل ہیں اور ان پر طلبہ اور نوجوان غور کرنے لگے ہیں، تو یقینی طور پر یہ ایک مثبت تبدیلی کی علامت ہے، مثبت تبدیلی کا اشاریہ ہے۔ اب یہ بات تو طے ہے کہ حکومت سے کوئی بھی سوال کر سکتا ہے، اتنی آسانی سے اس کی بات کو دبایا نہیں جا سکتا ہے۔ اور صرف حکومت ہی نہیں، اس مہم کی، اس ڈیمانسٹریشن کی یا اس آندولن کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو لگتا ہے کہ ان کے مسائل پر توجہ نہیں دیتی ہے یا ان کے مسائل سے، اصل مسائل سے رخ پھیر دیتی ہے، سب کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی ہے۔ جیسے سوشل میڈیا کا استعمال کیا، اور جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کو اس طریقے سے ان لوگوں نے نظر انداز کیا یا اس طریقے سے اس کی پول پٹی کھولی کہ ایک طریقے سے اس کو بے مصرف بنا دیا۔ انہوں نے اس کا سہارا ہی نہیں لیا، اس کو یوزلیس کر دیا ہے بالکل اس طریقے سے، اور اس کے خلاف جو نعرے لگے اور اس کے خلاف بھی جو ایجیٹیشن ہوا، جیسے وہ مین اسٹریم میڈیا کے اینکرز کو ہوٹ کیا گیا، ان کو بھگایا گیا، تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور جو اقتدار ہے، جو حکومت ہے اور جو مین اسٹریم میڈیا ہے، ان دونوں نے مل کے جو اصل مسائل ہیں ملک کے، ان سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب انہوں نے سوشل میڈیا کو مین اسٹریم میڈیا بنا دیا، اس کا متبادل ڈھونڈ لیا، بہت بہتر طریقے سے اس کا استعمال کیا، اور اس طریقے سے اپنا پیغام ساری دنیا میں پہنچایا، نوجوانوں کو اکٹھا کر لیا، نوجوانوں کو ایک خاص مقصد کے لیے جمع کر لیا، اس کے لیے لڑنا سکھا دیا۔ تو ایک بہت مثبت تبدیلی ہے۔ اب یہ حکومت کے ساتھ ساتھ مین اسٹریم میڈیا کو بھی سوچنا پڑے گا کہ شاید ان کی یہ دکان اب بہت دنوں تک جاری نہیں رہے۔ اس میں یہ ہے کہ واقعی اگر نوجوان اس طریقے کی سوچ رکھ رہے ہیں اور ان کو ایک مثبت قیادت مل جاتی ہے، جو عوامی ایشوز ہیں ان سے اس کو جوڑے رکھا جا سکتا ہے، تو یہ بہت بڑی تبدیلی کا پیشگی ہے۔ اور کوئی چیز دنیا میں مستقل نہیں ہوتی ہے، حالات بدلتے ہیں، سیاست بدلتی ہے، سیاست کا رخ بدلتا ہے، تو اس لیے ایک مثبت تبدیلی ضرور معلوم ہوتی ہے۔ اس میں مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے، خاص طور سے جو مسلم یوتھ ہیں، جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتے ہیں، کہ سوشل میڈیا کا اچھا استعمال، مثبت استعمال کیسے کیا جانا چاہیے۔ ان کو بھی اب رد عمل کی سیاست سے باہر آنا چاہیے، ان کو اپنی تعلیم پہ، ان کو اپنے روزگار پہ، اور ان کو سوشل سروس پہ، سماجی خدمات پر بھی غور کرنا چاہیے اور اس طریقے کی سیاست کو آگے بڑھانا چاہیے۔ یہ بہت ضروری بات ہے، کیونکہ یہ تبدیلی آپ کو بدلنے کا موقع دیتی ہے، تبدیلی آپ کو کامیاب نہیں کرتی ہے، تبدیلی آپ کو ایک موقع دیتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کامیاب بنا لیجیے، تیاری کر لیجیے۔
तो तैयारी, सलाहियत और मुस्बत किरदार ही जो है ना वो आपके अंदर तब्दीली ला सकता है, आपके हालात को बदल सकता है। लेकिन एक बात तब तय लग रही है कि अब आइंदा हिंदुस्तान के मसाइल सिर्फ सियासतदान तय नहीं करेंगे, ये वो नौजवान तय करेंगे जो पढ़ते हैं, जो कॉलेजों में हैं, जो यूनिवर्सिटियों में हैं और जो सोशल मीडिया पर अपनी एक इंडिपेंडेंट, अपनी आज़ादाना राय रखते हैं, उनका अपना ओपिनियन है। तो इनको नज़रअंदाज करना बहुत आसान नहीं होगा। बस ये है कि इनको फिर जज्बाती नारों के ज़रिए बहकाने की कोशिश की जाएगी। अगर ये इससे बच जाते हैं तो ये बहुत मुस्बत तब्दीली नज़र आ रही है और इस तब्दीली का साथ सबको देना चाहिए, इसलिए कि मुकाबला किसी मज़हब का नहीं है, मुकाबला दो सोच का है। एक सोच वो है जो नफ़रत पैदा करती है, जो तोड़ती है, और दूसरी सोच वो है जो मुस्तक़बिल बनाती है। अब ये फ़ैसला नौजवानों के हाथ में है, जेनज़ी के हाथ में है कि वो किस सोच को एक्सेप्ट करते हैं, किस सोच को कबूल करते हैं और किस सोच को लेके आगे चलते हैं। हम सब की नेक ख्वाहिशात इस जेनज़ी के साथ हैं और हम सब चाहते हैं कि ये आगे बढ़ें और मुल्क की कमान संभालें, मुल्क को सही रास्ता दिखाएं। नौजवानों ने ठान लिया है तो कामयाबी यकीनी है। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे मौजू के साथ। शुक्रिया।